بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گرامی قدر حضرات، آج میں ایک اہم بات آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ قائد تحریک لبیک پاکستان حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی چند دن قبل راولپنڈی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی غرض سے تشریف لے گئے، تو وہاں پر حافظ سعد حسین رضوی صاحب قبلہ کی ملاقات میں اور لوگ بھی شامل تھے، تو اسی اثنا حنیف قریشی صاحب بھی وہیں پر موجود تھے۔ تو ظاہر ہے وہاں پر اس میٹنگ میں جب حنیف قریشی صاحب تھے تو ان سے بھی ملاقات ہونی تھی، تو اس بات کو لے کر کچھ لوگوں میں بہت زیادہ تشویش ایسی ظاہر ہو گئی کہ جو ہونی نہیں چاہیے۔ حنیف قریشی صاحب کا اس وقت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ادارے سے متعلقہ حضرات کے ساتھ مناظرے کا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ اسی دوران حافظ سعد حسین رضوی صاحب قبلہ کا دارالعلوم جامعہ رضویہ راولپنڈی کے اندر جانا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید حافظ سعد حسین رضوی صاحب حنیف قریشی صاحب کو اپنی ہمدردیاں دینے کے لیے گئے ہیں اور حنیف قریشی صاحب کی حمایت کرنے کے لیے گئے ہیں، یا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی مخالفت میں گئے ہیں۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے جلالی حضرات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ اور ان کے ادارے کے محترم اور قابل قدر مناظرین حضرات جو حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے، وہ خالصتاً عقیدے کا معاملہ ہے، مسلکی معاملہ ہے، جبکہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب قبلہ اس وقت ایک سیاسی اور پاکستان کی افرادی قوت کے اعتبار سے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور یہ بھی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اوپر سے الیکشن بالکل سر پہ ہیں، الیکشنوں کی تیاریاں بھی پورے زور شور سے ہیں۔ اس وقت حافظ سعد حسین رضوی صاحب شخصیات سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب دارالعلوم جامعہ رضویہ راولپنڈی بھی تشریف لے گئے، شاہ صاحب قبلہ سے ملاقات کی غرض سے تشریف لے گئے، اور یہ ملاقات کرنا ان کا دو حوالے سے تھا۔ ایک تو الیکشن کمپین بھی ہے، دوسرا اس وقت ہمارے بلوچ بھائی بہنیں اپنے گم شدہ لوگوں، کوئی اپنے بیٹے، کوئی اپنے باپ، کوئی خاتون اپنے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے گم شدہ لوگوں کی تلاش کا مہمہ لے کر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ تو قائد تحریک لبیک پاکستان قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے وہاں پر ان کے دھرنے میں بھی شرکت فرمانی تھی اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرنا تھا۔ یہ تھا راولپنڈی قائد محترم کے جانے کا مقصد، جس کو کچھ لوگوں نے یہ رنگ دینے کی غلط کوشش کی ہے اور ناکام کوشش کی ہے کہ شاید سعد رضوی صاحب وہاں پر حنیف قریشی صاحب کی حمایت میں گئے ہیں یا کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی مخالفت میں گئے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہوں یا تحریک لبیک پاکستان کی شورا ہو یا پھر تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں، وہ تمام ان کا اس مسئلے میں جو اس وقت حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہمارے جلالی علماء کا چل رہا ہے، اس مسئلے میں ہمارے ان حضرات کا جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں، موقف وہی ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے۔ اس موقف سے کوئی بھی بالکل ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کا یہ موقف ہے، اس موقف کے یہ امین بھی ہیں۔ باقی یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن کی یہ تشویش کہ پھر سعد رضوی صاحب وہاں پر گئے کیوں، تو میں پہلے عرض کر چکا، سعد رضوی صاحب اپنے سیاسی معاملات کی کمپین میں ہیں، ان کا جانا وقت کی ضرورت ہے۔ یہ تو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہے، اگر اس وقت حافظ سعد حسین رضوی صاحب
کسی دوسرے مسلک کے ساتھ وابستہ شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ جو حضرات اعتراض کر رہے ہیں میں ان کو دست بستہ گزارش کروں گا کہ ماضی میں اسی طرح کی غلطیاں قائد ملت اسلامیہ حضرت امام اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کمزور کر چکی ہیں۔ آج ایک بار پھر ہمیں قدرت نے موقع دیا ہے، ایک بار پھر ہمارے پاس ہماری مذہبی سیاسی جماعت ایک پاورفل جماعت کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں پر ووٹ لیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو حمایت کر رہا ہے اس کا مسلک کیا ہے۔ یہاں پر میرے بھائی صرف گنتی دیکھی جاتی ہے۔ وہ گنتی پوری کرنے کے لیے ہمیں دوسرے مسلک کے لوگوں کے پاس بھی جانا پڑے گا، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو لہٰذا مہربانی فرمائیں، بلا وجہ کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں والی باتیں اور تنگ نظری کے افکار پیش کر کے وہ لوگ جو ان حالات سے ناواقف ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب قبلہ صحیح العقیدہ پکے رضوی سنی مسلمان ہیں، اور ان کے افکار و نظریات فتاوی رضویہ شریف کے تابع ہیں اور فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں ہیں۔ ان کے افکار و نظریات امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے تابع ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ وہ تمام حضرات جو حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی ان حضرات کے ساتھ ملاقات، یا پھر ایک وہ تصویر بھی میں نے دیکھی، واللہ عالم وہ شخصیت کون ہے جن کے ساتھ حافظ سعد رضوی صاحب قبلہ ملاقات کرتے ہوئے ان سے کتاب وصول کر رہے ہیں۔ غالباً جس طرح کا اوپر عنوان لکھا ہوا میں نے دیکھا، وہ کوئی منہاج سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جہاں پر آپ دیگر معاملات میں سنجیدہ ہیں، کچھ سیاسی بصیرت کے اندر بھی سنجیدگی اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے۔ میں ایک بار پھر گزارش کر دوں کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء اسمبلی کے فلور پر جا کر قوم کا درد بھی بیان کریں اور مسلک کا دفاع بھی کریں، عقائد کا دفاع بھی کریں، تو وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کریں اور حافظ سعد رضوی صاحب کا دست و بازو بنیں، اور یہ باتیں لے کر کہ جناب فلاں سے کیوں ملے، فلاں سے کیوں ملے، فلاں سے کیوں ملے، میرے بھائی الیکشن میں میدان مارنے کے لیے یہ ساری ملاقاتیں کرنی بھی پڑیں گی، ووٹ مانگنا بھی پڑے گا، اور اس میدان میں اترنا بھی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔